ناولز ٹی وی یوٹیوب چینل پر آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کلک کر لیں تاکہ تمام نئی ایپیسوڈ پر وقت ملتی رہیں۔ آج میں ناول یہ عشق مشکل ہے کہ کس نمبر 25 لے کے آئی ہوں۔ ایک سرد قہرے نے میرے گرد ڈیرا جما لیا تھا۔ میں ایک پتھر دل شخص تھا، آپ تو جانتی ہیں نا۔ اور پھر میں نے اسے دیکھا، وہ رات جب برف آسمان سے گرتی چلی جا رہی تھی۔ ایک کونے میں کھڑی وہ آسمان کی جانب دیکھ رہی تھی۔ مجھے اس پر کسی پری کا گمان ہوا تھا، وہ پری جو جادو سے میرے سارے اندھیرے ختم کر دے گی۔ ہاں، میں اس سے محبت کرنے لگا تھا، لیکن میں نے اپنے دل مار دیا۔ مجھے آپ سے کیا وعدہ نبھانا تھا، ہر حال میں۔ میں اسے تباہ کرنے والا تھا، لیکن میں کر ہی نہیں سکا۔ وہ میرے لیے مرنے کو تیار تھی۔ افسانوی باتیں ہر کوئی یہ دعویٰ کرتا ہے۔ اس نے دانتوں تلے لب دبایا تھا، تکلیف سے، آنسو ضبط کرنے کی ایک کوشش، لیکن وہ میرے لیے آگ میں کود گئی۔ وہ واقعی الگ تھی۔ میں ڈر گیا ماما، میں بہت ڈر گیا۔ میں نہیں کر سکا اسے تباہ۔ آپ ٹھیک کہتی تھی، میں آپ پر نہیں گیا۔ میں اپنے باپ کی طرح ہوں بزدل۔ میں اسے اپنانا چاہتا تھا، لیکن پھر وہ لہجہ بھر کو رکا، جیسے یہ بات کہنے کے لیے ہمت جمع کر رہا ہو۔ آپ کی دوست مجھے ملی۔ ضب سے اس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا، آنکھوں کے کناروں پر نمی کا راج تھا جو چھلک پڑنے کو بےتاب تھی۔ کیا تھی میری زندگی؟ ایک تماشا۔ میں نے اپنے زندہ باپ کا سوگ منایا۔ آپ نے کیوں میری ذات کا تماشا بنایا ماما؟ کیوں اپنی محرومیوں کو بدلہ مجھ سے لیا؟ اس لیے کہ میں اس شخص کا بیٹا تھا جس نے آپ کو اندھیروں سے نکالا۔ میں تو اسے اپنانے والا تھا، لیکن سب تباہ ہو گیا۔ میں نے اسے دیکھا، وہ مجھے دیکھ کر خوش تھی، اتنا خوش کہ میں شاید لفظوں میں بھی بتا نہیں سکتا۔ لیکن میں نے اس کا دل توڑ دیا۔ میں نے اسے اذیت دی۔ وہ رو رہی تھی، مجھے پکار رہی تھی۔ میرے قدم من من کے بھاری تھے۔ میں اس کے پاس جانا چاہتا تھا، اسے سینے سے لگانا چاہتا تھا، لیکن میں ایسا نہیں کر سکا۔ وہ میرے گھر تک آئی تھی۔ آنسو اس کی آنکھوں سے پھسلتے اس کی داڑھی میں جذب ہوتے تھے۔ اسے پل کی خوشی دیکھ کر میں اسے ساری زندگی کی اذیت نہیں دے سکتا تھا۔ میں برا ہوں، ہاں میں برا ہوں، کیونکہ میں آپ کا بیٹا ہوں جس نے اپنی انا، اپنے غرور میں سب تباہ کر دیا، اپنے بیٹے تک کو۔ آپ نے محبت کی، ایسی محبت جو کسی کو سکھ نہیں دے سکی، اور آپ کی نفرت آپ کو قبر میں اتار گئی۔ میں یہ شہر چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ ایک آخری بار آپ سے ملنے آیا ہوں تاکہ آپ کو بتا سکوں کہ آپ ٹھیک کہتی تھیں۔ میں واقعی اپنے باپ پر گیا ہوں۔ میں دل میں نفرتیں نہیں رکھ سکا، مجھے معاف کر دیجیے گا۔ ہاتھ کی پشت سے آنسو صاف کرتے اس نے ایک نظر سامنے دیکھا۔ سامنے سفید کتبہ تھا جس پر آرزو لکھا تھا۔ آپ ابتہاج عالم شاہ کی ماں تھیں، ہیں اور رہیں گی، مگر وہ آپ کا ایک بھی رنگ نہیں لے سکا۔ ہو سکے تو مجھے معاف کر دیجیے گا۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا تھا، اس نے اپنا دل خالی کر دیا تھا۔ شکستہ قدموں سے چلتا وہ باہر آ گیا۔ گردن موڑ کر اس نے اندر سوئی اپنی ماں کو دیکھا، وہ ماں جس نے اسے یہاں آتے ہی ایک ہاسٹل میں داخل کروا دیا۔ وہ جب ملتی اسے نفرت کرنا سکھاتی۔ آرزو کی نفرت دیکھتے بڑا ہوا تھا۔ وہ ایک دماغی مریض تھی، خود سے لڑتے لڑتے وہ مر گئی، لیکن ابتہاج عالم کے دل میں وہ نفرتوں کا بیج بو گئی تھی۔ لیکن شاید قسمت میں کچھ اور تھا، اور تبھی ابتہاج عالم کو آرزو کی دوست نے سب بتا دیا، شروع سے آخر تک۔ اور تب اسے احساس ہوا کہ سارے خسارے اس کے حصے میں آئے ہیں۔ بارش میں بھیگتے وہ گھر آیا اور کمرے میں بند ہو گیا۔ عاقب نے اسے دیکھا، اس سے پہلے وہ اس تک جاتا، اس کا فون بجنے لگا تھا۔ کال ریسیو کی اور جو کچھ اسے سننے کو ملا، جسے سن کر اس کے ہاتھ سے موبائل چھوٹ کر گرا تھا۔ برقی کمکموں سے سجے اس خوبصورت ہال میں چاروں اور خوشیاں بکھری ہوئی تھیں۔ بارات کا شاندار طریقے سے استقبال کیا گیا تھا۔ ہوتا بھی کیوں نہ، آخر خاندان کی اکلوتی بیٹی کی شادی تھی۔ نکاح ہوتے ہی دلہن کو سٹیج پر لایا گیا۔ گھونگھٹ میں چھپا وہ نازک وجود جسے دلہا کے پاس لا کر بٹھایا گیا تو وہ خود میں سمٹی تھی۔ کچھ ہی دیر بعد وہ دلہا اپنی جگہ سے اٹھا تھا، اور جب وہ واپس آیا تو اس کی آنکھیں غصے سے سرخ تھیں۔ اپنی بدکردار پوتی کا نکاح کرتے آپ کو شرم نہیں آئی ابو بکر یوسف زئی صاحب؟ پھولوں کا ہار نوچ کر پھینکتے وہ غرایا تو دلہن بنی اس نے یہ الفاظ سنے تو پتھرا سی گئی تھی۔ یہ کیا بکواس کر رہے ہو؟ غصے سے چیختے اس کے بھائی نے دلہا کا گریبان پکڑا تھا۔ چیخو مت، اپنی بہن سے پوچھو جس کی بدکرداری کے چرچے زبان زد عام ہیں، اور ایسی بے حیا اور بدکردار لڑکی سے رشتہ تو میں مر کر بھی نہیں جوڑ سکتا۔ نفرت بھری نظروں سے اسے دیکھتے اس نے زہر اگلا تو تڑپ کر دلہن بنی وہ اس کے قدموں میں گری تھی۔
ایسا مت کریں، خدا کے لیے مجھے طلاق مت دیں، یہ داغ میرے دامن پر مت لگائیں۔ خوف سے اس کا پورا وجود کانپ رہا تھا۔ گل، اس کا بھائی تڑپا تھا، مجھے طلاق مت دینا ورنہ میں مر جاؤں گی۔ میں پاؤں پکڑتی ہوں۔ اس کے پاؤں پکڑتے وہ رو رہی تھی۔ بہت ہو گیا یہ ناٹک، میں تمہیں پورے ہوش و حواس میں طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں۔ وہ 3 لفظ نہیں تھے، وہ اس کی موت تھی۔ پتھرائی نظروں سے اس نے اپنے کچھ لمحے پہلے بنے شوہر کو دیکھا تھا، جو لمحے میں اس کی دنیا اجاڑ گیا تھا، اس کے دامن پر داغ لگا گیا تھا۔ اس کا دل بند ہونے لگا تھا۔ بند ہوتے دل کے ساتھ وہ ایک طرف گری تھی، وہیں دوسری طرف اندھیرے کمرے میں سگریٹ پھونکتے وجود نے آسمان کو دیکھا جب کوئی کمرے میں آیا تھا۔ مبارک ہو، تمہارا بدلہ پورا ہوا، مر گئی تمہارے دشمن کی بیٹی۔ ان لفظوں نے اس شخص کے سینے سے دل نکال کر رکھ دیا تھا۔ وہ منہ کے بل گرا تھا، سب ختم ہو گیا تھا، سب کچھ۔ اس کی خوشبو، اس کی چاہت، وہ ایک آس اسے دیکھنے کی۔ ہم نے کی ایسی بے وفائی کہ وہ ہم سے انہیں پکارنے کا حق بھی چھین گئے۔ وہیں دوسری طرف اسپتال کے کوریڈور میں سسکتی بنفشے یشم یوسف زئی کے سینے سے لگی ہوئی تھی۔ اندر ان کی بیٹی زندگی اور موت کی کشمکش میں تھی۔ کوئی نہیں جانتا تھا آخر ایسا کیا ہوا تھا جو اس شخص نے طلاق دے دی۔ وہ بنا وجہ بتا ہی جا چکا تھا۔ میرے نصیب کی سیاہی میری بچی تک پہنچ گئی یشم، وہ مر جائے گی۔ بنفشے فضول بات مت کریں، کچھ نہیں ہوگا ہمارے ماہے کو، سمجھ آ رہی ہے نا؟ یشم، سب میری غلطی ہے، کاش میں اس کے نکاح کی جلدی نہ کرتی۔ میں نے اپنے ہاتھوں سے اپنی بیٹی کو تباہ کر دیا، میں کیسے اس کا سامنا کروں گی؟ وہ تو یہ نکاح کرنا ہی نہیں چاہتی تھی، مگر میری ضد کے آگے اس نے سر جھکا دیا، اور دیکھیں کیا ہو گیا۔ بنفشے کو کسی پل سکون نہیں مل رہا تھا۔ یشم کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیسے وہ اسے سمجھائے۔ طویل تکلیف دہ انتظار کے بعد ڈاکٹر نے اس کے ٹھیک ہونے کی خبر سنائی۔ ٹھیک ہونے کے باوجود وہ ٹھیک نہیں تھی، اس کا دماغ بری طرح متاثر ہوا تھا۔ ان کی چہکتی چڑیا بالکل چپ ہو گئی تھی۔ بنفشے اور یشم اسے کراچی اپنے ساتھ لے جانا چاہتے تھے، لیکن اس نے منع کر دیا۔ وہ اکیلے رہنا چاہتی تھی، اپنے امو جان اور آغا جان کے ساتھ۔ بنفشے خود کو اس کا قصوروار سمجھنے لگی تھی۔ بنفشے سے اسپیس دو، امو جان اسے سنبھال لیں گی۔ یشم نے بہت بھاری دل کے ساتھ بنفشے کو سمجھایا تھا۔ وہ مانی تھی یا نہیں، مگر چپ ہو گئی تھی۔ تبھی ایک رات یشم نے ماہے کو بالکنی میں کھڑے دیکھا۔ اتنی رات کو یہاں کیوں کھڑی ہو بچے؟ اپنی شال اپنی بیٹی کے گرد اڑاتے یشم نے اس کے گرد اپنا حصار باندھا۔ بابا، آپ میری وجہ سے تکلیف میں ہیں نا؟ بالکل بھی نہیں میری جان۔ بابا، میں مما کا سامنا نہیں کرنا چاہتی، میں نے مما کا مان توڑ دیا، میری وجہ سے آپ سب کا سر جھکا دیا، ہو سکے تو آپ مجھے معاف کریں۔ یشم کے آگے ہاتھ جوڑے وہ سسکی تھی۔ ماہے، ایسے مت کہو میری بچی، وہ تڑپا تھا۔ میں یہاں رہنا چاہتی ہوں، سب سے چھپ کر بابا، میں آپ لوگوں کے ساتھ واپس نہیں جانا چاہتی، آپ مما کو لے کر چلے جائیں پلیز، میں ان کا سامنا نہیں کر سکتی، کیونکہ وہ جب جب مجھے دیکھیں گی انہیں تکلیف ہوگی۔ وہ اس سے درخواست کر رہی تھی۔ یشم کے پاس کہنے کو کچھ نہیں بچا تھا، وہ بس ایک چیز مانگ رہی تھی، وہ یشم نے اسے دے دی تھی۔ وہ دونوں واپس کراچی چلے گئے تھے اور ماہے، وہ یہاں اپنے امو جان اور آغا جان کے ساتھ تھی۔ حال، ماہے، ماہے، آر یو اوکے؟ اپنے نام کی پکار پر اس نے آنکھیں کھولی۔ انجانا سا منظر تھا۔ دھندلی آنکھوں سے اس نے خود پر جھکے وسیع کو دیکھا۔ نیند بھگ سے اڑی تھی۔ ایک جھٹکے سے وہ سیدھی ہوئی۔ اس وقت وہ وسیع کی گاڑی میں تھی۔ کیا ہوا ہے؟ اس کا دل بری طرح سے دھڑک رہا تھا۔ تم ٹھیک ہو ماہے؟ تم رو کیوں رہی تھی؟ وہ الجھا ہوا تھا۔ کیا وہ سب خواب تھا؟ ہاں، وہ خواب دیکھ رہی تھی۔ ماضی کی یادیں اس پر حاوی ہو گئی تھیں۔ اپنے بھیگے چہرے کو صاف کرتے وہ سیدھی ہوئی اور وسیع کے ہاتھ سے بوتل لے کر لبوں سے لگائی۔ آئی ایم سوری، میں شاید خواب دیکھ رہی تھی۔ کیا ہم پہنچ گئے؟ ہاں، بس پہنچنے والے ہیں۔ انا بی کی نیند کافی گہری ہے، وہ ابھی تک ایک بار بھی نہیں اٹھی۔ اس کی خفت کم کرنے کے لیے وہ بات کا موضوع ہی تبدیل کر گیا۔ انا بی کی نیند واقعی بہت گہری ہوتی ہے، امو جان بہت جڑتی ہیں، ہولے سے کہتے وہ باہر دیکھنے لگی۔ گاڑی گاؤں کی حدود میں داخل ہو چکی تھی، جلد وہ حویلی پہنچنے والے تھے۔ گہرا سانس بھرتے اس نے خود کو ریلیکس کیا۔ ماضی کی یادیں یوں ہی اسے تکلیف دیتی تھیں۔ وہ الگ بات تھی کہ وہ ظاہر نہیں کرتی تھی، اپنوں کو تکلیف دینے کا وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ اس نے ایک نظر وسیع کو دیکھا تھا۔
دل ایک بار پھر دکھ سے بھر گیا تھا۔ وہ مجبور تھی، وہ کچھ نہیں کر سکتی تھی، اس کے ہاتھ میں کچھ نہیں تھا، کچھ بھی نہیں۔ اسلام آباد کا موسم ایک بار پھر ابر آلود۔ گاڑی میں سامان رکھتے ابتہاج عالم نے کوفت سے آسمان کو دیکھا۔ اب یہ بارشیں اسے اچھی نہیں لگتی تھیں، کیونکہ جس کا یہ موسم پسندیدہ تھا وہ اب اس کے ساتھ نہیں تھی۔ دل میں ہوک سی اٹھی تھی، جسے دباتے وہ سارا سامان گاڑی میں رکھنے لگا۔ وہ پاکستان پہلی بار آیا تھا، اسے یہاں کے راستوں کا علم نہیں تھا، اس لیے گاؤں جانے کے لیے اس نے کیب بک کی تھی۔ گاڑی میں بیٹھتے اس نے بائیں ہاتھ میں پہنی گھڑی میں وقت دیکھا۔ دن کے 4 بج رہے تھے۔ ہم کب تک سید پور پہنچ جائیں گے؟ صاحب کم از کم آدھا گھنٹہ یا 40 منٹ، ورنہ اگر ٹریفک ملا تو گھنٹہ لگ سکتا ہے۔ ڈرائیور عادت کے مطابق جلدی جلدی اسے سب بتا رہا تھا، جس پر جھٹکے سے اس نے ڈرائیور کو دیکھا۔ کیا واقعی اتنا وقت لگے گا؟ ہاں صاحب۔ اوکے۔ بارز نے اسے کہا تھا سید پور دور ہے، وہ شاپنگ کر لے۔ اس کا دل کیا بارز سامنے آئے اور وہ رکھ کر 2 سے مارے۔ ماتھا مسلتے اس نے سائڈ پر رکھے بیگ سے اپنا لیپ ٹاپ نکال لیا۔ اتنے وقت میں وہ اپنا مختصر سا کام تو کر ہی سکتا تھا۔ صاحب آپ پہلی بار پاکستان آئے ہو کیا؟ اس کی انگلیاں تیزی سے حرکت کر رہی تھیں۔ ڈرائیور کے سوال پر اس نے مبہم سا جواب دیا۔ تو پھر آپ باہر کے نظارے دیکھیں، ہمارا پاکستان بہت خوبصورت ہے۔ ڈرائیور کی بات پر اس کا ٹائپنگ کرتا ہاتھ رکا تھا۔ میرا پاکستان بہت خوبصورت ہے عالم، یہ مانچسٹر تو کچھ بھی نہیں۔ وہ ہمیشہ اس ذکر پر اتراتی تھی۔ اچھا ہوگا مجھے کیا؟ یا اللہ کیسے بول رہے، وہ آپ کا بھی پاکستان ہے۔ کمر پر ہاتھ رکھے وہ لڑنے کو تیار تھی۔ مجھے صرف ایک چیز کا پتہ ہے جو خوبصورت بھی ہے اور میری بھی ہے۔ اور وہ کیا؟ وہ فوراً سے متجسس ہوئی تھی۔ ایسا کیا تھا عالم کے پاس؟ ہے ایک پاگل۔ پاگل؟ اس کی آنکھیں بڑی ہوئیں۔ ہاں اس کی آنکھیں بہت بڑی بڑی ہیں، بھوری بلی جیسی اس کے گال میں ڈمپل پڑتا ہے، مگر وہ بالکل پاگل ہے۔ دانتوں تلے لب دباتے وہ شرارت سے کہہ رہا تھا۔ پہلے تو وہ سمجھی نہیں، جب سمجھ آیا تو اس نے گھور کر عالم کو دیکھا۔ عالم، اس کا کہکا بلند ہوا تھا۔ عالم نے خود کو مارتے اس کے دونوں ہاتھوں کو مضبوطی سے تھاما تھا۔ نہیں ہو تم خوبصورت اور میری؟ آپ نے پاگل بھی تو بولا۔ ناک سکوڑتے اس نے منہ پھلایا۔ ہاں لیکن جیسی بھی ہو میری ہو، پاگل ہو تو کیا ہوا؟ وہ اب بھی باز نہیں۔ صاحب وہ بری طرح سے چونکا۔ ماضی کی یادیں یوں ہی ہر وقت ستائے رکھتی تھیں۔ آج 5 سال بعد بھی وہ ایک ہی مقام پر ٹھہرا ہوا تھا۔ صاحب آپ وہ دیکھیے مارگلا کی پہاڑیاں۔ ڈرائیور نے ایک طرف اشارہ کیا۔ اس نے گردن موڑ کر باہر نظر آتے مناظر کو دیکھا۔ وہاں اسے کچھ بھی دلچسپ نہیں لگا۔ وہاں سے نظریں ہٹاتے وہ واپس لیپ ٹاپ کی جانب متوجہ ہو گیا۔ گاڑی حویلی کی حدود میں داخل ہوئی تو دالان میں موجود تبسم آرا ان کی منتظر تھیں۔ دیکھو ذرا میری چھوٹی شہزادی آئی ہے۔ اس کے قریب آتے انہوں نے اسے سینے سے لگایا۔ کیسی ہیں دادی؟ ارے میں بالکل ٹھیک۔ تو؟ ان کے پرجوش سے انداز پر وہ مسکرا اٹھی۔ انا بی بی اس کے ساتھ ہی سب سے ملی تھی۔ تبسم آرا اور طاہر اشرفی ابو بکر یوسف زئی کے پڑوسی ہوا کرتے تھے۔ وقت گزرا، جگہیں تبدیل ہوئیں، مگر ان کی دوستی آج بھی مثالی تھی۔ وسیع اور آنسہ ان کے پوتے تھے۔ طاہر اشرفی کے 2 بیٹے تھے، قربان اور صابر۔ قربان اور جمیلہ اور ان کے بچے عاقب جاوید اور زہرہ، ان کے دونوں بچے شادی شدہ تھے، جبکہ عاقب عرصے سے ملک سے باہر تھا۔ جبکہ صابر اور ذل ہما کے بچے وسیع اور آنسہ تھے۔ آنسہ اور عاقب کی شادی تھی، جس کے سلسلے میں وہ یہاں موجود۔ اماں کیا ساری باتیں یہیں کریں گی؟ بچی تھکی ہوئی آئی ہے سفر سے، اندر آنے دیں۔ ہما بیگم نے اس سے ملتے دادی بیگم کو کہا۔ سب کے ساتھ وہ اندر بڑھے تھے۔ آنسہ کب سے تمہارا انتظار کر رہی تھی، میں نے ابھی اسے تیار ہونے کے لیے بھیجا ہے۔ بس امی رستے میں ٹریفک اتنا تھا، اتنا وقت تو اس میں ہی لگ جاتا ہے۔ جواب وسیع کی جانب سے آیا تھا۔ جاؤ بانو ماہے کو اس کا روم دکھاؤ۔ انا بھی آپ کا کمرہ؟ ہاں ہمیشہ کی طرح ہمارا کمرہ وہی ہے جو تمہاری ساس کا ہے۔ ان کا انداز ایسا تھا کہ سب نہ چاہتے ہوئے بھی مسکرا دیے۔ تبسم آرا کی انابی سے بڑی دوستی تھی اور یہ بات تو سبھی جانتے تھے۔ ان سب کو باتیں کرتے چھوڑ کر وہ بانو کے ساتھ اوپر اپنے کمرے میں آ گئی۔ آنسا باجی نے کہا ہے کہ آپ ان کے ساتھ ہی رہیں گی، لیکن پھر بھی آپ کا یہ کمرہ ہے۔ بانو سے تفصیل سے بتا رہی تھی، جس پر سر ہلاتے وہ خاموشی سے بیڈ پر بیٹھ گئی۔ آ گئی تم؟ میرا دل انتظار کی سولی پر لٹکا کر میری جان۔ اچانک ہی کسی نے اسے پیچھے سے اپنی گرفت میں لیا۔
ہائے میری جانو، تم نے بڑا میرا صبر آزمایا، کیسی ہو؟ اس کے ہاتھ تھام کر اسے اپنے برابر بٹھاتے وہ ماہر نے مسکرا کر اسے پوچھا تھا۔ سامنے بیٹھی لڑکی وہ تھی جو اسے اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لائی تھی، ہمیشہ کی طرح حسین اور پیاری۔ وہ تو تم ہو، میں نے کہا تھا نا شادی سے 1 مہینے پہلے سے آ جانا، مگر تم 4 ہفتوں کی جگہ 4 دن پہلے آئی ہو۔ سوری میں نہیں آ سکی، سوری سے کام نہیں چلے گا اس بار۔ پھر وہ لمحوں میں پریشان ہوئی تھی۔ سزا ملے گی، سزا؟ سزا؟ دیکھ، میری بڑی بہن تو اپنے بچوں میں لگی رہتی ہے اور مجھے ایک بہن کی بہت ضرورت ہے جو خوب اچھے سے میری شادی میں میرے ساتھ رہے۔ تو تمہاری سزا یہ ہے کہ بہنوں والی ساری رسمیں تم کرو گی۔ اس کی سزا بھی اسی کی طرح تھی، انوکھی۔ اوکے، میں سزا کے لیے تیار ہوں۔ یہ ہوئی نا بات؟ اور ایک بات اور۔ بس آنسا، کتنی بار کہا ہے کہ کم بولا کرو، مگر نہیں، بچی ابھی آئی، اسے آرام تو کرنے دو۔ اٹس اوکے چچی، میں آئی ہی تو آنسا کے لیے ہوں، اور رہی آرام کی بات، ابھی پورے رستے آرام ہی کرتی آئی ہوں۔ پھر میں کچھ کھانے کے لیے بھیجتی ہوں، بس آج کا دن ہی ہے آرام کا، کل سے سارے فنکشنز شروع ہو جائیں گے۔ پھر تو بالکل بھی آرام کا وقت نہیں ملے گا۔ آج شام دعوت ہے، ہم سب کو جانا ہے بارش کے گھر، اس لیے ابھی آرام کر لو۔ ان دونوں کو ہدایت دیتی وہ باہر کی جانب بڑھ گئی۔ امی مجھے کہتی ہیں کہ میں بہت زیادہ بولتی ہوں، کوئی انہیں بتائے کہ میں نے انہی سے تو یہ عادت لی ہے، بری بات ہے۔ چلو نا، میں تمہیں اپنا سامان دکھاتی ہوں۔ اس کی گھوری کو نظر انداز کرتے آنسا اسے اپنے ساتھ لیے کمرے میں نکلی تھی۔ لو صاحب، آ گئی آپ کی منزل، سید پور۔ ڈرائیور نے اسے اطلاع دی، جس پر اس نے سر ہلاتے اپنے لیپ ٹاپ بیگ میں ڈالا۔ باہر نکلتے اس نے ایک نظر سامنے کھڑی اس بلند و بالا عالیشان حویلی کو دیکھا۔ وہ 5 سال کی عمر میں یہاں آیا تھا اور اب اتنے سال بعد وہ یہاں تھا۔ تاج میرے بھائی، بارش کی آواز پر اس نے چونک کر سر اٹھایا۔ فائنلی تو آ گیا میرے بھائی۔ وہ خوشی سے اس کے گلے لگا تھا، ایسے جیسے وہ دونوں سالوں بعد مل رہے ہوں۔ ہم ابھی کچھ دن پہلے ہی تو ملے تھے بارش۔ نہیں؟ ارے تو بھائی کو گلے لگانے میں پیسہ خرچ ہوتا ہے کیا؟ ویسے بھی تجھے یہاں دیکھ کر میں بتا نہیں سکتا کہ کتنا خوش ہوں۔ چل جلدی سے، سب اندر منتظر ہیں۔ اس کا سامان اٹھائے وہ خود اندر بڑھا تو عالم کو اس کے پیچھے جانا پڑا۔ اندر اسے دیکھ کر مانو سب کی عید ہو گئی تھی، خاص کر بی جان کی۔ اپنے پوتوں کے اتنے سالوں بعد اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ کر ان کی آنکھیں چھلک پڑیں۔ ان کا پوتا، ان کے واسق کا بیٹا، اس کے سینے سے لگی وہ بس روتی رہی۔ ابتہاج عالم نے بے بسی سے بارش کو دیکھا، اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا ریئیکٹ کرے۔ اف بی جان، آپ تو ایسے رو رہی ہیں لگتا ہے یہاں تالاب بنانے کا ارادہ ہو۔ وہ اتنی دور سے آیا ہے، ذرا سانس تو لینے دیں اسے۔ تو چپ کر، بس فضول بات کروا لو۔ بارش کی بات پر انہوں نے فوراً سے اسے جھڑکا۔ آجا میرے بچے آجا، تھک گیا ہوگا نا، یہاں بیٹھ۔ سائمہ جا میرے بچے کے لیے کمرہ کھول۔ اور تو کیا یہاں بیٹھی ہے؟ جا بھائی کے لیے پانی لا۔ ملازمہ کو کمرہ کھولنے کا کہتی اب انہوں نے صبور کو کہا تھا، ان کے بھائی کی پوتی جو کچھ عرصے سے ان کے ساتھ ہی رہتی تھی۔ آپ بیٹھ جائے، میں ٹھیک ہوں۔ انہیں خود کے لیے مسلسل پریشان دیکھ کر وہ خواہ ہی شرمندہ ہوا تھا۔ بی جان اس طرح کریں گی تو وہ ایک دن میں ہی بھاگ جائے گا۔ بارش کی سرگوشی پر انہوں نے گھور کر اسے دیکھا، جو ایسے بن گیا جیسے کچھ کہا ہی نہ ہو۔ بارش، کیا تم مجھے میرے روم میں لے جا سکتے ہو؟ ہاں ہاں، کیوں نہیں، جا میرا بچہ، آرام کر، کچھ بھی چاہیے ہو بس ایک آواز لگا دینا۔ جی۔ ہولے سے سر کو جنبش دیتے وہ بارش کے ساتھ اپنے اوپر کمرے میں آیا۔ ایک نظر میں ہی وہ بتا سکتا تھا کہ یہاں اس کی ضرورت کی ہر چیز موجود ہے۔ شاید بارش نے انہیں سب بتایا تھا، کیونکہ وہی اس سے کافی عرصے سے رابطے میں تھا اور ملنے آتا تھا۔ بالکل ٹھیک سوچ رہے ہو، میں نے سب بتایا ہے، اس لیے تم اچھے بھائیوں کی طرح میری پوری شادی اٹینڈ کرنا باس۔ وہ اس کی سوچ پڑھ کر فوراً سے بولا۔ ابتہاج عالم نے نام میں سر ہلایا۔ کیا؟ میں 1-2 دن سے زیادہ یہاں نہیں رہ سکتا بارش۔ کیوں؟ میری شادی ہے، عاقب کی بھی ہے۔ ہاں جانتا ہوں، اسپاٹ لہجے میں کہتا وہ بیڈ پر بیٹھ گیا تو بارش نے بغور اسے دیکھا۔ مسٹر ابتہاج عالم، اگر آپ کو یہاں کوئی ایسی لڑکی مل گئی جو آپ کو پسند آ گئی تو کیا آپ رک جائیں گے؟ مجھے کوئی لڑکی پسند نہیں آئے گی۔ وہ اس کی بات پر چونکا نہیں تھا۔ میری دعا ہے تجھے یہاں کسی سے محبت ہو جائے تاکہ تو واپس نہ جائے۔ بارش نے دل سے دعا کی تھی۔ مجھے کبھی کسی سے محبت نہیں ہوگی، آئی سمجھ؟ اور اب یہ فضول ٹاپک آئندہ میرے سامنے مت لانا۔
ورنہ میں اسی وقت یہاں سے چلا جاؤں گا۔ غصے سے کہتے وہ ڈریسنگ روم میں بند ہوا تھا۔